अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, सेहत कामिला अता फ़रमाए। हालाँकि आपकी सेहत मेरी जो है वो सुबह तो बिल्कुल आवाज़ नहीं निकल रही थी। अभी 2 घंटे उठा हूँ तो कुछ थोड़ा-सा बेहतर हुआ है, बल्कि शावर वग़ैरह लिया है तो शेव करने को भी दिल नहीं किया। हालाँकि शेव तो डेली करनी पड़ती है और करनी भी चाहिए। साफ-सुथरा इंसान को रहना चाहिए, लेकिन दिल ही नहीं किया। मतलब ऐसा गला जो है दर्द है कि आपको क्या बताएँ। सुबह तो मैं सोच रहा था, बल्कि वे लोग लेट करने के रीज़न भी गला है, क्योंकि उस वक़्त गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। थोड़ा टाइम लिया है, उठा हूँ, कुछ शावर वग़ैरह लिया है, कुछ अभी नाश्ता नहीं किया। तो मैंने कहा पहले लेट हो गए हैं, पहले वीलॉग कर लें तो फिर बाकी सारे काम करते। तो उम्मीद है कि ये वीलॉग कर पाऊँगा। गले में जो तकलीफ़ है वो थोड़ी-थोड़ी है, लेकिन कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ईरान के चीफ़ मुज़ाकरात स्पीकर उनके जो कौमी असम्बली के हैं, उसने कहा है कि मुज़ाकरात का अच्छा, ये जो पार्लियामेंट के स्पीकर जो उसका उनका नाम बाकर कल या बाफ है। उनका कहना है कि अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की है। वो कह रहे हैं कि ईरान ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी नहीं की, बल्कि अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने की है। अब उसके इत्तेहादी जो हैं, ज़ाहिर है गल्फ़ वाले हैं। अमेरिका और इत्तेहादियों ने जहाज़रानी और तवानाई की तरसील की सलामती खतरे में डाली है। बाकर कलबियाफ का कहना है कि अबनाए हरमज़ से मुतल्लिक़ एक नई हिकमत अमली मज़बूत होती जा रही है। अबनाए हरमज़ की मौजूदा सूरत-ए-हाल के तसल्सल से अमेरिका परेशान है। हमने तो अभी आगाज़ किया ही नहीं है। वो कह रहे हैं जी कि जनाब, अभी तक तो जो कर रहा है अमेरिका कर रहा है। ये जो नाकाबंदी की हुई है अमेरिका ने की है, अभी हमने कुछ भी नहीं किया। क्योंकि अगर हमने कुछ किया तो फिर दुनिया देखेगी, और हम तो सिर्फ़ अभी देख रहे हैं। अब वो देख रहे हैं तो ये हाल है, और जब वो कुछ करेंगे तो क्या होगा, ये बड़ा सवालिया निशान है। इधर सऊदी अरब भी मैदान में कूद पड़ा है। सऊदी अरब के वलीअहद मोहम्मद बिन सुल्तान ने मुत्तहदा अरब अमारात के सदर से टेलीफ़ोनिक राब्ता करते हुए ईरान के बिला जवाज़ जो हमले हैं, उनकी मज़म्मत की है। ये सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने मुत्तहदा अरब के सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से टेलीफ़ोनिक राब्ता किया। सऊदी वलीअहद ने यूएई के को निशाना बनाने वाले बिला जवाज़ ईरानी हमलों की शदीद मज़म्मत की। इसके अलावा सऊदी वलीअहद ने यूएई की सलामती और इस्तेहकाम के दिफ़ा में रियाज़ की मुकम्मल हमायत का अदा किया। अब ये जो डर है, ये जो खौफ है ना, जो कम से कम मैं जिस बात से डरता हूँ, वो ये है कि अ, इसराइल का और अमेरिका का जो ख्वाब है ना, कि ईरान को और गल्फ को और सऊदी अरब को आमने-सामने कर दे और वो खुद पीछे बैठ के असला बेचे। लड़ें, मरें इनके आपस में, जो है वो आमने-सामने होकर इनकी लड़ाई शुरू हो जाए। अमेरिका दूर बैठा हुआ है, इसराइल दूर बैठा हुआ है। तो ये आमने-सामने लड़कर खुद ही आपस में, मतलब कि हाँ, उसमें असला जो है वो अमेरिका का होगा। उसमें जो पीछे सपोर्ट है वो इसराइल की होगी। लेकिन लड़े ये, लड़ाई इनकी हो। दुनिया को लगे कि गल्फ, सऊदी अरब और ईरान लड़ पड़े हैं। और पीछे बैठकर वो जो अपना असला बेचेंगे, पीछे बैठ के वो जो उनका मकसद है, वो पूरा करेंगे, और इस लड़ाई से फिर अमेरिका खुद ब खुद निकल जाएगा। इस लड़ाई का नया नाम आ जाएगा कि गल्फ और ईरान की लड़ाई होगी, सऊदी अरब और ईरान की लड़ाई होगी, जो कि उनका काफ़ी पुराना ख्वाब है। अब डर लगता है कि खुदा ना करे ऐसा हो। अगर ऐसा होता है तो ये नुकसान बहुत ज़्यादा होगा मुसलमान मुल्कों का। ईरानी ईरानी जर्नैल जो हैं वो भी अब हर गुज़रते दिन के साथ ज़ुबान अपनी सख्त करते जा रहे हैं। ईरानी फ़ौज के कमांडर इन चीफ़ ने खबरदार किया है कि अमरीकी एयरक्राफ्ट की आबनाए हरमुज़ की बढ़ने की किसी भी कोशिश का भरपूर ताकत से जवाब दिया जाएगा। एक बयान में कांडर कमांडर इन चीफ ने कहा है कि ईरान ने दुश्मन से निपटने के लिए क्रूज़ मिसाइल और लड़ाका ड्रोन तैयार किए हैं। अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर समझता है कि वो खुफिया रह सकते हैं। रडार्स की मदद से आबनाए हरमुज़ तक पहुँच जाएगा, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि ईरान का जवाब फायर होगा। अब अमेरिका की जो जदीद टेक्नोलॉजी है, वो जो भी करेगा, ईरान के पास, आप लोगों के पास जो है वो पता है। वो किस लेवल पे तबाही करेंगे, कहाँ तबाही करेंगे, मैं इस पे बात भी नहीं करना चाहता। मैं सोचना भी नहीं चाहता कि वो क्या करेंगे आगे से। आखिर उनके पास सामान है। अब देखें, अगर गल्फ़ को या सऊदी अरब को या इन ममालिक को अमेरिका असला बेचेगा, तो ईरान को कौन असला बेचेगा ये भी आपको पता है। ईरान के पीछे कौन खड़ा है ये भी आपको पता है। अमेरिका के साथ दुश्मनी जो है वो ईरान के कंधे पे बंदूक रखकर अपनी कौन पूरी करेगा, ये भी पता है। तो ये हर गुज़रते दिन के साथ जो है ना, ये खतरात बढ़ते जा रहे हैं। दोनों मुल्क आमने-सामने होते जा रहे हैं। बस इसमें खुदा की ज़ात जो है ना, वो रहमत ही करे, और जो पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है, वो पाकिस्तान उसमें कामयाब हो पाए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के किरदार की एक बार फिर तारीफ़ कर रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि आबनाए हरमुज़ में पेश आने वाले वाक़यात से
یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ سیاسی بحران کا کوئی فوجی حل موجود نہیں ہے۔ عباس اراغچی نے ایکس پر بیان جاری کرتے ہوئے پاکستان کی کوششوں کے باعث امریکہ سے بات چیت میں پیش رفت جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ اس دوران امریکہ کا اپنا برا چاہنے والوں سے محتاط رہنا چاہیے، جو امریکہ کو پھر دلدل میں گھسیٹنا چاہتے ہیں۔ اس طرح متحدہ عرب امارات کو بھی محتاط رہنا پڑے گا۔ یعنی ایرانی وزیر خارجہ نے یہ کہا ہے کہ امریکہ اسرائیل کی شرارتوں سے دور رہے۔ اب بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پاکستان کے کردار کی جو تعریف ہے وہ بنتی ہے، وہ ہر طرف سے ہو رہی ہے، کیونکہ پاکستان نے جو کردار ادا کیا ہے، پاکستان نے جو رول ادا کیا ہے، وہ واقعی قابل تعریف ہے۔ دیکھیں ایسے حالات میں جب یہ جنگ جسے کہتے ہیں نا کہ بالکل پیک پر تھی، پاکستان کا اس وقت اس جنگ میں کودنا اور دونوں فریقین کے درمیان میں کھڑا ہو جانا، آمنے سامنے سے میزائل ہیں، آمنے سامنے سے لانچر ہیں، آمنے سامنے سے مطلب پتہ نہیں کون کون سی فائرنگ ہوگی اور آپ درمیان میں آ کے کھڑے ہو جائیں گے، نہیں جناب ہم تو آپ کو نہیں لڑنے دیں گے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ہم نے آپ کو لا کر اسلام آباد میں ٹیبل پر بٹھا دیا، مذاکرات کی ٹیبل پر، ایک جنگ لڑنے والی دو قوموں کو جن کے اندر 40 سال کا غصہ تھا، 40 سال سے جنگ لڑنے کی تیاری کر رہے تھے، ہم نے ان کی جنگ روکی اور ان کو لا کر ایک اسلام آباد کی ٹیبل پر بٹھا دیا، اسلام آباد ٹاک کروا دیا۔ وہ کہنے والے واقفان حال اسلام آباد میں یہ بتاتے تھے کہ وہ کافی حد تک جو ہے نا وہ کامیاب ہو چکا تھا، اور وہ جو کافی حد تک کامیاب ہو چکا تھا اس کامیابی میں جسے کہتے ہیں نا کہ پاکستان بھی کامیاب ہو گیا تھا، امریکہ بھی کسی حد تک جان چھڑا چکا تھا اور ایران بھی فتح ہو رہا تھا، لیکن اینڈ پہ آ کے اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوئی جنہوں نے اس سارے کے سارے کو جسے کہتے ہیں کہ وہ سب اتار کیا۔ وہ کرنے والے بھی آپ کو پتا ہے کن کو تکلیف ہے کہ یہ جنگ نہیں رکنی چاہیے، وہ کامیاب ہو گئے، اور مذاکرات کرنے والے اور دونوں ملک جو آپس میں لڑ رہے تھے اس کو ایک طرح سے ناکام کہہ سکتے ہیں آپ۔ وہ سلسلہ رکا نہیں، دوبارہ پھر ہم ان کو ٹیبل پر لانے کی تیاری کر بیٹھے تھے، دوبارہ پھر وہ آ رہے تھے، لیکن پھر جو ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ بٹ اینی ہاؤ انشاءاللہ تعالی جیت ہوگی، پاکستان کی جیت امن کی ہوگی اور اس سے معیشت جو انشاءاللہ سنبھلے گی۔ آئی ایم ایف نے ایران جنگ 2027 تک چلنے والی تیل کی قیمتیں $125 فی بیرل تک ہونے کی صورتحال میں مزید بدتر ہونے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ ایک بیان میں ایم ڈی آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ عالمی مالیاتی ادارے کی گئی پیش گوئی موجودہ حالات کی مناسبت سے درست نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ آئی ایم ایف نے پہلے پیش گوئی کی تھی کہ ایران کے خلاف امریکہ اسرائیل جنگ عالمی اقتصادی ترقی میں سست روی اور مہنگائی میں معمولی اضافے کا باعث بنے گی۔ ایم ڈی آئی ایم ایف نے خبردار کیا کہ اگر ایران کی جنگ 2027 تک جاری رہتی ہے، تیل کی قیمتیں $125 تو حالات مزید بدتر ہو سکتے ہیں۔ جی ابھی آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ اگر تیل کی قیمتوں میں مطلب یہ جنگ اگر جاری رہتی ہے تو ایران کے خلاف جو اسرائیل مطلب یہ ساری چیزیں اسی طرح چلتی رہتی ہیں تو کافی زیادہ اس کے رزلٹ جو آنے والے ہیں $125 مطلب اس سے آپ سمجھے کہ مطلب کہ آپ کے ملکوں میں تیل کی قیمت کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ابھی تو لوگ اس پہ خوش نہیں ہے نا، خدا نہ کرے یہ جنگ بڑھ جاتی ہے تو آگے جا کے کیا ہونے والا ہے۔ دنیا پاکستان کی بھارت سے جنگ کی پیش گوئیاں کر رہا ہے۔ امریکہ میں بین الاقوامی سلامتی سے متعلق تھنک ٹینک کے سینئر محقق، جنوبی ایشیا پروگرام کی ڈائریکٹر الزبتھ تھر نے پاکستان اور بھارت کے درمیان میں ایک اور تباہ کن جنگ کے خدشات ظاہر کیے ہیں۔ الزبتھ نے امریکی جریدے فارن فیئر میں اپنے تفصیلی مضمون میں کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت میں ایک اور تباہ کن جنگ کا خدشہ ہے، معمولی چنگاری بھی بڑے تصادم کی وجہ بن سکتی ہے۔ نئی عصر کی حکمت عملی، جدید ہتھیار اور بڑا اعتماد خطرے کو خطرناک تصادم کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ الزبتھ نے اپنے مضمون میں کہا کہ مئی 2025 میں بھارت اور پاکستان کے درمیان ہونے والا 4 روزہ شدید عسکری تصادم محض ایک وقتی بحران نہیں، بلکہ اس نے جنوبی ایشیا کے سیکیورٹی ڈھانچے کو ایک نئے اور زیادہ خطرناک مرحلے میں داخل کر دیا ہے، جہاں دونوں ایٹمی طاقتیں نہ صرف روایتی جنگ کو ایٹمی حد سے نیچے رکھتے ہیں، وسعت دینے والے متفق دکھائی دیتے ہیں، بلکہ مستقبل میں کسی بھی جنگ میں زیادہ تیز، گہرے اور زیادہ تباہ کن حملوں کی تیاری بھی کر رہے ہیں۔ اب ڈیفینیٹ اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ دوسری رائے اس لیے نہیں ہے کہ بھارت جو ہے اس کو یہ تکلیف کھائے جا رہی ہے کہ ہائے میں مر گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، مجھے تو کوئی ہرا نہیں سکتا تھا، میں تو وشو پتہ نہیں وہ کیا کہتے لیڈر تھا، دنیا کا لیڈر بننے جا رہا تھا، تو پاکستان جو 10 گنا ہم سے آبادی میں اور طاقت میں کم ہے اس نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا، تو وہ لڑائی لڑنے کے لیے تو تیار کر رہا ہوگا۔
مضمون میں مزید درج ہے کہ نئی جنگی ٹیکنالوجیز، ڈرونز، میزائل، سائبر، بحری محاذ، غلط معلومات کی یلغار اور پانی جیسے حساس ہتھیار کے استعمال کے امکانات اس خطرے کو مزید پیچیدہ بنا رہے ہیں، جبکہ دونوں ممالک کی بڑھتی ہوئی خود اعتمادی خطرہ مول لینے کی پالیسی کسی بھی محدود تصادم کی تیزی سے وسیع جنگ میں بدل سکتی ہے۔ اب بدل سکتی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو ضدیں ہیں، اب دیکھیں نا یہ جو ایران اور امریکہ کی جنگ ہے، یہ ضد نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ اسرائیل کی ضد ہے جس کو وہ پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کل ہم نے بڑی ایک خوبصورت ویڈیو دیکھی، پنجاب کی بیٹی جو ہے جو وہ اپنے آفس سے واپس گھر جا رہی ہوں گی، تو رستے میں انہوں نے عوام سے گھل مل جانے والا مطلب کہ ایک ویڈیو دیکھی کہ وہ ایک ریڑھی پر گئی اور وہاں پہ وہ جو چنے ہوتے ہیں، جو لاہور کی اسٹریٹ فوڈ ہے نا، یہ آپ کا ہمیشہ کھانے کو دل کرتا ہے۔ میں کھاتا نہیں ہوں کیونکہ 5-7 دن رہنا ہوتا ہے اور ڈر سا ہوتا ہے کہ خدا نہ کرے کوئی ایسی چیز آپ کو الٹا-پلٹا ہو جائے، لیکن کبھی-کبھار نہیں رہ پاتے۔ کبھی-کبھار گول گپے، ہاں جی، کھا لی گئے، اللہ وارا سے ویکھی جائے گی، نام لے کے اللہ وارا سے ویکھی جائے گی۔ یا پھر دوسری چیزیں جو ہیں، تو وہ پنجاب کی بیٹی جو ہے وہ جب اپنے گھر جا رہی تھی، آفس سے واپس جا رہی تھی، تو وہ لوگوں میں گھل مل گئی، ریڑھی والے کے پاس گئی، ریڑھی والی سے گفتگو کی، ان سے پوچھا، ریڑھی والے نے بتایا یہ کون سے چنے ہیں، اور یہ چنے کیسے کھائے جاتے ہیں اور یہ چنے کون کون کھاتا ہے، اور انہوں نے دختر پنجاب نے یہ بھی کہا کہ یہ چنے ان کے والد صاحب کو بڑے پسند ہیں۔ دیکھیے حکمران جو ہے اچھا وہ ان سے گفتگو بھی ہوئی، ریڈی والے نے اپنے مسائل بھی بتائے۔ اب ظاہر ہے جہاں پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے وہاں پہ کچھ تھوڑے بہت مسائل تو ہوں گے، ٹریفک رکے گی، روانی رکے گی، لوگوں کو رستہ بدل کے چل پڑتے ہیں، کیونکہ 1 سال کے بعد وہی علاقہ جہاں پہ آج ٹریفک کم ہے وہاں پر 10 گنا زیادہ ٹریفک ہوگی۔ تو مریم نواز صاحبہ کا یہ جو خوبصورت انداز ہے، لوگوں میں جانا، لوگوں سے گھلنا ملنا، اب دیکھیں لوگوں کے لیے کام اتنا کر رہے ہیں، 184 منصوبے ہیں، وہ ہسپتال ہے، وہ ایجوکیشن ہے، وہ روڈ ہیں، وہ گھروں پہ آپ کے ہسپتال، گھروں پہ آپ کے ڈاکٹر، آپ نہیں جاتے بلکہ آپ تک ڈاکٹر اور ہسپتال پہنچ جاتا ہے۔ ایجوکیشن میں آپ کے لاکھوں بچے جو ہیں وہ اسکول میں دوبارہ انٹر ہو چکے ہیں، آ، بالکل 0 میٹر نئے ہسپتال بن رہے ہیں، دل کی بیماری بہت بڑی ہے، دل کی بیماری کے فری آف کاسٹ ہسپتال بن رہے ہیں، ایک ایک ہسپتال ایک ایک سال میں ہسپتال بن رہے ہیں۔ کینسر ایک بڑی بیماری ہے جس کا علاج ہی ناممکن ہے، اس کے لیے بڑے ہسپتال بن رہے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جن لوگوں کے لیے مریم نواز کر رہی ہیں، ان لوگوں میں مریم نواز کا جانا، ان سے بات کرنا، ان کو ہمت اور حوصلہ دینا، اور ان لوگوں کا مریم نواز کو اپنے درمیان پانا، میرے خیال میں یہ بڑی خوبصورت تصویر ہے، یہ بڑا خوبصورت تصویر کا رخ ہے۔ اس طرح سے مریم نواز کو آتے جاتے لوگوں سے ضرور ملنا چاہیے، رستے میں کھڑا ہونا چاہیے، ان کے مسائل سننے چاہیے، ان سے بات چیت کرنی چاہیے۔ لوگ اپنے آپ کو مور کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں کہ ہمارا حکمران ہمارے جیسا ہے، ہمارا حکمران ہم میں کھڑا ہوتا ہے، ہم سے بات کرتا ہے، ہم سے پیار اور محبت کرتا ہے۔ زندہ باد مریم نواز، اللہ پاک آپ کو آ، اسی طرح عوام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے والد کو لمبی صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیں، اجازت دیں، گلے والا کام ہو گیا۔ تھینک یو ویری مچ۔